نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص اولیاء کرام کا منکر تھا۔ ایک روز حضرت ذوالنون سے اس کی اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ حضرت ذوالنون نے اسے اپنی انگوٹھی دے کر فرمایا کہ جاؤ کسی نان بائی کے پاس اسے گروی رکھاؤ۔ وہ شخص انگوٹھی لے کر ایک نان بائی کے پاس گیا اور اسے انگوٹھی گروی رکھنے کو کہا۔ اس نان بائی نے انگوٹھی دیکھی اور کہا کہ میں اسے 1 درہم سے زیادہ نہ رکھوں گا۔ وہ شخص انگوٹھی واپس لے آیا اور حضرت ذوالنون سے کہنے لگا کہ وہ اسے 1 درہم سے زیادہ پر گروی رکھنے کو تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اب اسے کسی صراف کے پاس لے جاؤ اور اس سے دریافت کرو کہ وہ اسے کہاں تک گروی رکھ لے گا۔ چنانچہ وہ پھر اس انگوٹھی کو لے کر ایک صراف کے پاس آیا۔ صراف نے انگوٹھی کو دیکھ کر بتایا کہ وہ اسے 1000 دینار پر گروی رکھ لے گا۔ وہ شخص حضرت ذوالنون کے پاس آیا اور بتانے لگا کہ صراف اس کے 1000 دینار دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہی سمجھانا تھا کہ تمہارا علم اولیاء کرام کے متعلق صرف اتنا ہی ہے جتنا علم اس نان بائی کا یعنی روٹی بیچنے والے کا اس انگوٹھی کے متعلق تھا۔ تم اگر عارف یعنی پہچاننے والے ہوتے تو اولیاء کرام کا کبھی انکار نہ کرتے۔ وہ شخص فوراً اپنی غلطی پر نادم ہوا اور تائب ہو گیا۔ اولیاء کرام کا انکار دراصل اپنی کم مانگی اور اپنی نادانی کا مظاہرہ ہے۔ ولی را ولی میں شناست کے مطابق کہ ولی کو پہچانتا ہے۔ جن لوگوں کے اپنے یہاں نہ کوئی ولی گزرا ہے نہ ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ولی ہے ہی نہیں، اور جن میں ہزاروں لاکھوں اولیاء ہوئے ہیں اور ہوں گے، وہ اولیاء کرام کے معترف بھی ہیں، خادم بھی اور مرید بھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ کشتی کے مسافروں کو حضرت سے تعارف نہ تھا، یعنی کشتی پر جو بیٹھے تھے حضرت کو نہیں جانتے تھے۔ اس کشتی میں ایک سوداگر بھی تھا یعنی تاجر۔ اتفاقاً اس کا ایک موتی گم ہو گیا۔ اس نے غلط فہمی سے حضرت ذوالنون پر الزام لگا دیا کہ موتی انہوں نے لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا حاشا وکلا، موتی میں نے نہیں لیا۔ وہ سوداگر کہنے لگا کہ موتی آپ ہی نے لیا ہے اور گستاخی سے پیش آنے لگا۔ حضرت ذوالنون نے اس وقت آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا الہی تو جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، یعنی میں نے انگوٹھی نہیں لیا، تو جانتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ہزاروں مچھلیاں دریا سے اپنے اپنے منہ میں ایک ایک موتی لے کر نکل آئیں۔ ہزاروں مچھلیاں دریا سے ایک ایک موتی منہ میں لے کر نکل آئیں۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر اس سوداگر کو دے دیا۔ کشتی کے لوگوں نے حضرت کی جب یہ شان اور کرامت دیکھی تو سب آپ کے قدموں پر گر گئے اور معافی چاہنے لگے۔ دیکھیے نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ آپ کی اسی کرامت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالنون سے مشہور ہو گیا۔ ذوالنون یعنی مچھلیوں والے۔ سبق جو اللہ کا ہو جائے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے مقبولوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ دریا کی مچھلیاں بھی ان کا خادم اور رضاکار ہوتی ہے اور ان کے لیے قیمتی موتی لے کر حاضر ہوتی ہیں۔ پھر وہ شخص جس کے ہاتھ کا ٹکڑا کوا بھی لے اڑے، اگر ان اللہ والوں کی شان اور عظمت کا انکار کرے اور ان سے مساوات یعنی برابری کا دم بھرے تو غور فرما لیجئے کہ وہ کس قدر بے خبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے